ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگوں، دنیا میں مسلمان بن کر پیدا ہو جانا اصل نہیں ہے، مسلمان بن کر مرنا اصل ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ مسلمان بن کر مرو، کیونکہ حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے بعض لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوں گے، کافر ہو کر مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض ہوں گے مریں گے، اس کا تعلق جو ہے فکر سے ہے۔ آدمی پریشان ہونے کی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، اس کا تعلق جو ہے فکر سے ہے۔ ایک مسلمان ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر نہیں، اپنے دین کی فکر نہیں، تو خطرہ ہے بغیر ایمان کے جانے کا۔ بہت لوگ مرتد ہوئے، کیوں؟ ان کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی اہمیت نہیں، اپنے دین سے جاہل رہے، سیکھا نہیں اس کو، ایمان سے محروم۔ بعض وہ ہے کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے، صحیح راستے کی فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دیا، مسلمان بنے، مسلمان بن کر دنیا سے گئے، یہاں تک پہنچے یہ دین کی محنت کی برکت سے خوابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہوئی، حالانکہ غیروں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ہمارا جمع ہونا جو ہے یہ فکر کے لیے ہے کہ ہمارا سبق ہمیں یاد رہے، اس لیے مذاکرہ ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، کوئی چھوٹا کر کے بول نہیں سکتا، کم کر کے، چھوٹا کر کے، اسبابوں کے ساتھ، شکلوں کے ساتھ بولنا شرک ہے۔ بڑی چیز کو چھوٹی نہیں کر سکتا کوئی۔ دنیا ABCD سے سکھاؤ، بچہ ہے یہاں سے سکھاؤ، نیچے سے ہے لائن، اور دین کی ترتیب ہے پیدا ہوئے تو اللہ اکبر، اذان، بولنے لگے تو کلمہ، ماننے لگے تو کلمہ۔ چھوٹا سا بچہ جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اذان کیا سمجھ میں آتی اسے؟ اقامت کیا سمجھ میں آتی؟ یہ حکم ہے اللہ کا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ پہلے کان کو بیان کرا، بعد میں آنکھ کو بیان کرا، حالانکہ دونوں چیزیں ہیں ایک وقت میں۔ تو مفہوم یہ فرما رہے ہیں کہ تم سناؤ، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، اما شاکر و اما کفورا، کون مومن بنے گا کون کافر بنے گا وہ ہمارے علم میں ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، تمہارا کام سنانا ہے۔ نہیں سننے کی وجہ سے آدمی میں شرک آ جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا نظام بنایا گیا ہے، یہ بنانے والا کیسی قدرت والا ہے، اگر اس کے بارے میں نہیں سنا تو اس کے اندر شرک بھر جائے گا۔ یہ ذہن میں آئے گا کہ خود بخود بنا ہے اور خود بخود چل رہا ہے۔ نہیں سنانے کا نقصان، نہیں سننے کا نقصان، اس لیے اللہ فرماتے سناؤ۔ عطر ہے، عطر ایک خوشبو، ایک عطر ہے، عطر جو ہے بڑے آدمی کو بتائے، دیکھو مولوی صاحب، چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی وہ سونگ آتی،
نہیں الگ دیتی، یہ چھوٹا ہے نہیں سن سکتا بھائی دوسری وجہ سے، وہی خوشبو بڑے کے لیے بھی چھوٹے کے لیے بھی۔ اللہ کی بات، اللہ کی بڑائی چھوٹے کے لیے بھی ہے بڑے کے لیے بھی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اس میں ہمیں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کو کیا سمجھ میں آتا، اذان کیا سمجھ میں آتی ہے، اقامت کیا سمجھ میں آتی ہے، اسے مگر سنانے کا حکم ہے۔ دین کی جتنی باتیں ہیں، دین یہ سب عقل کے خلاف ہے، سارا دین ہے عقل کے خلاف ہے۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ 100 روپے سے 10 روپے نکال کے دیے صدقہ، کم ہو گئے، عقل بول رہی ہے۔ پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے 5 انعامات ملتے ہیں، پہلا روزی کا نہیں سمجھ میں آتا۔ حدیث میں کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے 5 انعامات۔ یہ نہیں ہے کہ دکان کا اہتمام کریں گے تو 5 انعامات ہیں۔ سارا دین عقل کے خلاف ہے، اور یقین والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بولنا اور سننا ہے کہ یقین پیدا ہو جائے۔ دعوت کی محنت سے کیا چاہ رہے ہیں کہ یقین پیدا ہو، ہمارا یقین بنے، اور امت کو بھی جو لانا ہے وہ یقین پر لانا ہے، صرف عمل پر نہیں۔ صرف عمل پر آ گئے تو غمیوں میں خوشیوں میں عمل چھوڑ دیتے، کیوں؟ صرف عمل پر آئے تھے، یقین کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم یقین کو کہتے ہیں۔ من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ رب کو پہچاننا، دینی احکامات کو پہچاننا، نبی کی نیابت میں ملی ذمہ داری کو پہچاننا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں۔ اور خبر میں زبان جو چلے گی وہ ہماری جو معلومات میں ہے وہ زبان نہیں چلے گی، جو یقین بنا کر جائے گا وہ چلے گا۔ یقین کی بنیاد پر زبان بات کرے گی، وہاں معلومات کی بنیاد پر نہیں، سننے سنانے کی بنیاد پر نہیں۔ یقین محنت سے بنتا ہے۔ تقریر کر لیا، ہو گئی کیا محنت؟ نہیں ہوئی، سن کر گئے، سنا کر گئے، نہیں، اسے محنت نہیں بولتے۔ ایک ایک امتی کے پاس جانا اس کو محنت بولتے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، سامنے ہو، آج مجمع کا، دور ہو، غائب میں ہو، کہیں بھی ہو، ذمہ داری بنی ہو، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ غائبین کو بولے، یہاں جو حاضر ہے نا، یہ سب غائبین تک پہنچاؤ، بولے حاضر لوگوں کو، بولے جو حاضر ہے یہاں، یہ غائبین تک پہنچاؤ۔ تو بزرگوں دوستوں، ایک محنت ہے۔ دین میں جتنی کمی چل رہی ہے وہ دین دینے والے اللہ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے۔ دکان کو پہچانا پابندی ہے، کھیت کو پہچانا پابندی ہے، ملازمت کو پہچانا پابندی ہے، شوق ہے حاصل کرنے کا، ایک دکان کے 2 دکان کا بڑھانے کا شوق ہے، کھیتیاں بڑھانے کا شوق ہے، بڑی بڑی نوکریاں حاصل کرنے کا شوق ہے۔ اللہ کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، کیوں؟ پہچانا نہیں، اس کی محنت نہیں، حالانکہ اس کی محنت ہے۔ دنیا گری بڑی چیز ہے، یہ مل جاتی ہے، مقدر کی ہے، اللہ بغیر محنت کے نہیں ملتا، بہت بڑی چیز ہے، ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے۔ عطر کی بڑی دکان تھی ایک صاحب کی، ایک اللہ کو پہچاننے والا آیا، بڑے بڑے شیشے تھے عطر کے، دیکھ رہے تھے، تو یہ دکاندار بولے، کیا دیکھ رہے ہیں میاں؟ بولے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان کون سے شیشے میں سے نکلتی۔ اتنی بڑی بات، بولے تیری جان کیسے نکلتی؟ بولے دیکھو ابھی دکھاتا ہوں۔ بولے وضو کرا، کلمہ پڑھا، سیدھا ہو، سو گیا دکان کے سامنے سے، کلمے کے ساتھ چلا گیا۔
ایسا اثر ہوا بڑی دکان چھوڑ کے اللہ کو حاصل کرے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو حاصل کرے. دنیا کے پیچھے آدمی اس لیے بھاگ رہا اللہ کو نہیں پہچانا, حالانکہ سب کچھ اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فرمایا دوڑو اللہ کی طرف, اور یہ دوڑ رہا دکان کی طرف, کاروبار کی طرف, دنیا کی طرف, ٹھوکریں کھا رہا ہے, جا رہا ایک طرف, دیکھ رہا ایک طرف. تو ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے. دین پر آدمی جب تک کامل نہیں چل سکتا جب تک اللہ کو نہیں پہچانے گا, ورنہ اللہ خیالوں میں رہے گا. پہچان حاصل ہے, جیسے پیسے کی پہچان حاصل ہے ایسے اللہ کی پہچان ہے کیا؟ اذان ہوتی تو چہرہ بدل جاتا تھا, پہچان حاصل ہو گئی تھی, خوف طاری ہو جاتا تھا. نمازوں کا انداز ان کا الگ, نماز میں چلے گئے تو باہر کیا ہو رہا پتہ نہیں چلتا تھا. یہ سب ساری چیزیں اللہ کی پہچان کی وجہ سے ہو, جس کو تقویٰ کہتے ہیں. علم کسے کہتے ہیں؟ خشیت کو کہتے ہیں. تواضع پیدا ہو, ڈر پیدا ہو آدمی میں. معلومات کو علم سمجھ رہا آدمی نہیں, عمل کو علم کہتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی علم کی, ان کا عمل علم بنا ہے کہ نماز ایسا پڑھتے تھے, روزہ ایسا رکھتے تھے, اللہ کے سامنے ایسا ہوتے تھے. ان کا عمل جو ہے علم بنا ہے. معلومات کو الفاظ کے علم سمجھ رہے ہیں. زندگی میں اشراق نہیں, معلومات ہے. چاش نہیں, تہجد نہیں, اللہ کا ذکر نہیں, اللہ کا خوف نہیں, علم ہے, معلومات ہے. معلومات الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے. زندگی عمل سے خالی ہے, عمل کو علم کہتے ہیں. اس لیے بزرگوں دوستو, سوچ سمجھ کے ساتھ چلے آدمی دین پر, اللہ کو پہچان کر چلے. اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس کی صفتیں ہیں, اس کی صفتوں کو پہچاننے کے لیے کائنات ہے. جب تک آدمی اللہ کو نہیں پہچانے گا اللہ سے نہیں جڑ سکتا, اس کے دین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یقینی نہیں. اس میں لیے 2 منٹ کی دعا ہوتی, غفلت کے ساتھ نماز ہوتی, غفلت کے ساتھ ذکر ہوتا, اور دھیان کے ساتھ دکان, پیسے گن رہے دھیان کے ساتھ, اللہ کا ذکر غفلت کے ساتھ. ذکر کرتے ہی کیسے چل رہے کاروبار بول کے پوچھ رہے, کھیتیاں کیسے چل رہی, بچے کیسے ہیں, ذکر چل رہا ہے. اور پیسے گن رہے ہیں, کوئی بات کرا دو خاموش بیٹھ بھائی, غفلت ہو جائے گی. بولے ذرا ٹھہرو, ذرا ٹھہرو. نفع نقصان پہچان رہا ہے. غفلت کے ساتھ ذکر آدمی کو اللہ سے اور دوری پیدا کرتا, اور دور ہوتا وہ آدمی. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کو اٹھ جانا, اتحیات پڑھ دو, درود شریف پڑھ ڈالے, درود ابراہیم پڑھ دیا, اللہم صلی علی محمد. کیا کرنا پڑتا آخر میں؟ کیا کرنا؟ سجدہ سہو. کہیں کو ہوئی نبی کا نام لے کو سجدہ سہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امام صاحب کیسی چیز ہے یہ, ہمارا نام لینے پر پینالٹی, سجدہ سہو ہمارا نام لینے پر, یہ کیسا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو امام صاحب بولے حضور آپ کا نام لینے پر سجدہ سہو نہیں ہے, بلکہ آپ کا نام غفلت کے ساتھ لیا, اس کے لیے سجدہ سہو ہوئے گا. آپ کا نام آ گیا اسے یاد بھی نہیں ہے. غفلت میں تو پڑھ دیتا آدمی, اتحیات کے بعد اڑ جانا ہے, غفلت میں پڑھ دے رہا. تو ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے اس کی صفتوں کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی صفتیں بیان کریں. کائنات کی صفتیں نہیں بیان کریں, کائنات میں کوئی صفت نہیں ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی تاثیر اور طاقت کو صفت کہتے ہیں. چیزوں میں صفتیں نہیں ہیں. اللہ کا امر ہے, آگ کو گرم بنایا, ٹھنڈا کر دے اس کو اختیار ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا, پھول بنا دیا. پانی کو ٹھنڈا بنایا, اس کو قدرت والا ہے کہ گرم کر دے اسے 1 سیکنڈ کے اندر. دیکھتے نا موسم زبردست گرم ہوتا ہے, ایک دم سے ٹھنڈا ہو جاتا.
قدرت ہے اللہ کی. جو چیز جیسی بنایا ویسی ہے, اس میں صفتیں نہیں ہیں, صفتیں اللہ کی ذات کے اندر ہیں. ہر چیز میں اللہ کا امر کام کرتا رہا. جیسا دریا روڈ بن گیا صحابہ کے لیے, گھوڑے ڈال کے چلے گئے, قدرت ہے اللہ کی. پانی کو اللہ جو ہے زمین بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کے میں جو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا. تو صفتیں جو ہے اللہ کی ذات میں ہیں, شکلوں میں نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بولے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے, سہارا لیتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے. ایسا پھینک دو, بولے پھینکے, کیا بنے ہو؟ اژدہا. پکڑو, بولے پکڑ لیا, عصا بن گیا. کیا ہے؟ بولے عصا ہے نا اژدہا ہے, آپ کا امر ہے. بولے ہر چیز میں اللہ کا امر کام کرتا. جیسا روح ہے ہماری, کوئی شکل ہے اس کی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اللہ کا امر ہے, کوئی شکل ہی نہیں ہے. اللہ کے امر سے زندہ ہے, اللہ کے امر سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے امر سے سن رہے ہیں. اب تک ہاتھ کام کرتا تھا, اب نہیں کر رہا. صبح ہو کیا ہوا؟ حال فالج ہو گیا. نام فالج ہے, امر نکل گیا اس میں سے, اللہ کا امر نکل گیا. ہمارے پورے اعضاء میں اللہ کا امر کام کرتا ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ کا امر کام کرتا ہے. اللہ بنایا ہے, اللہ ہی چلا رہے ہیں, خود بخود نہیں چل رہا ہے. اللہ کا امر کام کر رہا ہے اس میں. تو ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی واحد. واحد کسے کہتے ہیں؟ اللہ واحد ہے, اکیلے. فارسی میں آتا ہے یکتا. ہندوستان میں 1000 سال کے بعد ترجمہ ہوا ہے, واحد کا ترجمہ ہوا فارسی میں, وہ بھی یکتا. یکتا کسے کہتے ہیں؟ اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اکیلے سے مراد باپ کا اکیلا بیٹا بھی ہوتا نہیں. اللہ اکیلا ایسا ہے, اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ باپ ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے, کوئی خاندان قبیلہ کچھ نہیں, اکیلا ہے. ابھی آگے جو ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, یعنی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. واحد ہے, اللہ ایک ہے. اس کی قدرت دیکھو, جتنی چیزیں دنیا میں بنایا وہ ایک بنایا, دو نہیں بنایا. انسان بنایا تھا, ایک انسان بنایا, اس میں تو کروڑوں بنائے ہیں, وہ الگ چیز ہے. سیم دو نہیں بنایا. کیوں؟ اللہ ایک ہے, واحد ہے. ہر چیز ایک بنایا, دو نہیں بنایا. درخت ہے, جھاڑ, ایک جھاڑ دوسرے سے نہیں ملتا, ایک تنا دوسرے تنے سے نہیں ملتا, اس کا سائز نہیں ملتا, یہاں تک کہ ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا. ایک جھاڑ کا ایک پتا, اس کا ڈیزائن الگ رہتا, دوسرے پتے کا الگ رہتا, اس کا سائز الگ رہتا. ہر ایک کی شکل الگ. اللہ ایک ہے, واحد ہے, ہر ایک کی شکل ایک بنایا, دو سیم نہیں بنایا. قرضہ دینے کا ہے, عبد الجبار صاحب کو دینا ہے, عبد الغفار صاحب کو دے دیتے جا کے, اگر سیم شکل ہے تو. غفلت ہو جاتی ہے آدمی سے. عورتوں کے چہرے الگ الگ, سیم ہو گئے تو خطرہ. مردوں کے چہرے الگ, عورتوں کے الگ, بچوں کے الگ. ہر ایک کی آواز الگ. اللہ واحد ہے, ہر ایک کی آواز الگ. 5 بیٹے ہیں, آواز پکارتے ماں پہچان لیتی کہ کون سا بیٹا بلایا ہے. تو بزرگوں اس سے قدرت کو سوچے ہمیں, اللہ واحد ہے, کیسی قدرت والے ہیں. ہر چیز ایک بنایا, سیم دو نہیں ملتے آپ کو. پاسپورٹ بنانے گئے تو سائن لیے, انگوٹھا بھی لیے ہیں. میں بولا انگوٹھا لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی, سائن لے لیں دو. اس میں دھوکہ دے سکتے, انگوٹھے میں دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ واحد ہے, ہر ایک کا الگ بنائے ہیں. جب سے دنیا چلی, جب تک چلیں گی, ختم ہوں گی, جب تک ہر ایک کا انگوٹھا الگ, اس کی لکیریں ہر ایک کی الگ. کیسی قدرت ہوں گی اللہ کی.
کتنی بڑی قدرت والا ہے، ہر ایک کی لکیریں الگ. تو اس سے ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، صفتیں بیان کرے اللہ تعالیٰ. رب کا فکبر، اے نبی جی ہماری بڑائیاں بیان کرو، یعنی ہمارے ذات کو بیان کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام سے مراد اچھے اچھے کام ویسے کوئی کر نہیں سکتا. پورے سائنٹسٹ پوری دنیا مل کر گھاس کا تنکا نہیں بنا سکتی. پلاسٹک کے بنائے، پلاسٹک کے فروٹ بنائے، انگور بنائے، آم جام بنائے، درخت بنائے، پتے بنائے، سب پلاسٹک کے. ہرا ہے تو ہرا پیلا نہیں ہوتا، پیلا بنا دیے ہیں پلاسٹک کا، وہ ہرا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جتنی چیزیں بنائے ہیں، اللہ خالق ہے اس کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. کیوں؟ کوئی نہیں بنا سکا. سب کاپی کرے، ڈپلیکیٹ بنائے، دیکھنے کے بنائے، استعمال کے نہیں بنا سکے. کیوں؟ وہ خالق ہے نہیں کوئی. لا خالق الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ ہی خالق ہے. زمین بنایا، کوئی ایک کنکر نہیں بنا سکا. بادل بنایا، ایک پیس نہیں بنا سکتا کوئی. یہ ہمارے سر کے بال ہیں، ایک بال نہیں بنا سکتا کوئی. کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا چیز سے بنے ہیں پتہ نہیں ہے. جو بھی چیز اللہ دنیا میں بنایا ہے وہ اپنے علم سے بنایا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اپنے علم سے بنایا ہے. علم کسی کو نہیں ہے، علم اللہ کو ہے. لوگوں کو آئیڈیا ہے، تجربہ ہے، علم نہیں. ڈاکٹر صاحب دوا دیتے آئیڈیا سے دیتے، اندازے سے دیتے. یہ ایک بیمار آیا تھا، اس سے پہلے ان کو دیے تھے، اور یہ بیمار کو چلو یہ دوا دے دی، ان کو ریئیکشن ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب پھنس گئے، مریض مر گیا، پریشان ہو گئے. دوا تو اس تھی، بیماری وہ تھی. آئیڈیا سے دوا دیتے ہیں، علم سے نہیں. علم کسی کو نہیں ہے. دلی کا راستہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے نہیں ہیں. آپ کو آئیڈیا ہے. جاننا کسے کہتے ہیں کہ منزل کو پہنچتے بولنا ہے. چند سیکنڈوں کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو وہ معلوم ہو، اس کو علم کہتے ہیں. چند سیکنڈوں کے بعد اللہ کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے اس کو پہچاننا، اسے علم کہتے ہیں. آئیڈیا کو علم نہیں کہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تین چیزیں علم ہے: من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں. باقی سب ہنر ہے، باقی سب فن ہے دنیا میں، علم نہیں ہے. فن کو، ہنر کو لوگ علم قرار دے رہے ہیں، جہالت ہے. اللہ کو پہچاننے کو علم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے. کون سی چیز میں بھی غور کرو اللہ تک پہنچے گا آدمی. ایک جانور بیان کر دیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آسان کر دیا، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا سب جانور بیان کرتے. ایک جانور بیان کر کے بول دیا کہ کیسا بنا ہے دیکھو. قدرت بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ، آسمان کو کیسے بنائے، زمین کو کیسے بنائے. غور کرو اس کے اندر بول، اور ہم تک پہنچو. تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہیں. خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس کے چلانے والے بھی اللہ ہیں. خود بخود چل رہا کہنا دہریت ہے. اللہ کو نہیں ماننے والے کو دہریہ بولتے ہیں. اللہ ہی پیدا کر رہے ہیں، بنائے ہیں، اور اللہ ہی چلا رہے ہیں. اس لیے اپنے ایک سر کے درد کو بھی موسم سے نہیں جوڑنا ہے. موسم سے جوڑنا شرک ہے. لوگ جب تک اپنی دواؤں کا انکار نہیں کریں گے ایمان نہیں بن سکتا. اپنے تجربے کا انکار کرنا پڑے گا ایمان بننے کے لیے. تجربہ ہمیشہ نہیں رہتا. پتھر سے پتھر مارے تو چنگاری نہیں نکلتی. موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا، ایک دن مارے تو نہیں نکلی، تجربہ فیل کر ڈالیا. اس میں رہائش اس میں نہیں ہے چنگاری، اللہ کے امر سے آتی ہے. تو مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے. حکم بھی اللہ کا چلنا. یہ جان ہے، یہ مال ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ جیسا بولے ویسا استعمال ہونا.
پھر آدمی آج کیوں غلط دیکھ رہا ہے؟ غلط کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ میرا ہے، وہاں سے غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے. یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے، ذہن میں بات آتی ہے، وہاں سے استعمال غلط شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہو رہا. تمہیں کون بولنے والا بھی مال میرا ہے؟ مر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ یہ مال اللہ کا تھا، اللہ کے پاس گیا. اللہ کا مال اللہ کے پاس گیا ہے. جان بھی ہماری نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار فرماتے ہیں، انسان تو اپنی جان کا مالک سمجھتا ہے، تو اپنے جسم کے بال کا بھی مالک نہیں. یہ سر کا بال تیرا ہوتا تو کالے سے سفید نہیں ہوتا. صحت تیری ہوتی تو بیماری نہیں آتی، تیرے جوانی تیری ہوتی تو بڑھاپا نہیں آتا، زندگی تیری ہوتی تو موت نہیں آتی. ایک تو ایک بال کا بھی مالک نہیں ہے. بولے یہ چیزیں بدل کے بتا رہی ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اس کے ارادے پر بدل رہے ہیں. دھوکہ لگا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو دھوکہ لگا ہوا کہ جان بھی میری ہے، مال بھی میرا ہے. اس دھوکے سے نکلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے. اس دھوکے سے نکلو. آپ کا مکان کہاں ہے؟ بولے لکھ جا کے بتائیے مکان ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. کچن روم ادھر رہتا تو اچھا تھا. بولے باتھ روم ادھر رہتا تو اچھا تھا. بولے جب کیا بول رہا آدمی نہیں کرائے پر لیا ہوں. بولے کس پر؟ کرائے پر لیا ہوں. مالک کی اجازت کے بغیر کیلا بھی نہیں مار سکتا. تو ہمارے ذہنوں میں اندر میرا بولتے ہیں، اندر ذہن میں یہ ہونا کہ امانت میرے پاس ہے، امانتن ہے، اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، امانتن میرے پاس ہے. تو امانتن میرے پاس ہے تو جیسا اللہ بولے ویسے استعمال ہونا ہے. جیسے اللہ بولے ویسے استعمال ہونا ہے. اپنی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ ذہن میں بات ہے کہ میرا ہے، وہاں سے استعمال غلط شروع ہو جاتا ہے. زندگی آج غلط رخ پر اسی لیے چل رہی کہ ہمارا ہے. دھوکے میں ہے آدمی، اس لیے موت میں گھبرا جاتا. یہ کیا ہو گیا پھر؟ یہ اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے. اللہ کے امر سے دے رہے ہیں، اللہ کے امر سے موت آئے گی. مرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. حیدرآباد میں پڑھتے دیکھے ایک آدمی مرنے کے واسطے 4 مینار پہ گیا، ٹکٹ دے کے بھیجتے تھے پہلے. اوپر سے مرنے کے لیے سے اوپر سے گرا نیچے، مر جانا تو اوپر سے نیچے گرا، بہت ہائٹ ہے. نیچے ایک آدمی رکشے میں جا رہا تھا، اس کے اوپر پڑا، بیچارہ وہ رکشے میں بیٹھا والا مر گیا. گرا سے والا بچ گیا. مرنا بول تو بھی نہیں مر سکتا. یہ ہوئی وہ امید. موت حیات کے مالک اللہ ہیں. اب سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ دجال کے ہاتھ میں ہے. شوبدہ بازی کرتا ہوں، کھیل گاڑواڑی کا کھیل، آنکھوں کا نظر بند بولتے نہیں، یہ رہتا. اصلی اور حقیقت میں رہتی ہو. اس لیے آدمی ایمان بنائے گا تو اس سے بچ سکتا ہے. فرماتے ہیں آج کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے دجالی طاقت کے سامنے. ویسی طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ دعوت کی محنت لے کر آئیں گے. آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام، زمین سے مہدی رضی اللہ عنہ. یہ دعوت کی محنت سے ختم ہوگی وہ دجالی طاقت. کیسی طاقت رہتی؟ اشارہ کرا تو پانی، بارش پڑتی رہتی، اشارہ کرا تو کھیتیں اگ جاتی. عجیب عجیب نمونے کرشمے، آدمی متاثر ہو جاتا. جبکہ فرمایا کہ موت حیات کے مالک اللہ ہے. اب کسی کے ہاتھ میں ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے بزرگوں دوستوں، یہ دعوت کی محنت اللہ کو پہچاننے کی محنت ہے. یہ محنت کے ساتھ اگر آدمی اللہ کو نہیں پہچانا تو خسارہ ہے اس کے لیے. اس لیے اس میں نیت یہی کرنا ہے کہ میں اللہ کو پانا ہے، اللہ کا تعارف میرے کو حاصل ہو، دوسروں کو کرانا ہے. یہ محنت سے کوئی اور چیز نہیں چاہ جا رہی ہے. اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیسا ایمان؟ جیسا صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں. ہر چیز تابع تھی ان کے، پوری دنیا مسخر تھی. جن جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات میں آئے گا، اللہ ساری چیزوں کو تابع کر دیں گے. شہر راستہ بتایا ان کو. ہمارے کتے دیکھو بھوکتی، ڈپلیکیٹ مسلمان ہے وہ.
مسئلہ اندر کے بنانے کا ہے. کون لے جانا ہے بھائی, دنیا ساتھ نہیں آتی, بولتی اسی میں جاتے ہیں, روز بول رہی ہو جا رہی ہے اسی میں. کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے, کسی چیز کے اختیار سے منع نہیں کیا جا رہا ہے, یقین کی اجازت نہیں ہے, ایک ذرے کی یقین کی بھی اجازت نہیں ہے, ایک ذرہ بھی شرک ہے. 9 پر 9 صفتوں کو مانتا اللہ کے, 9 پر 9 چیزوں کا انکار کر رہا ہے, ایک چیز کا اقرار کر رہا ہے, یہ ہونا ضروری ہے, ایمان کامل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں کل کا انکار ہے, جز کا انکار ہے, سب چیزوں کا انکار ہے, کسی چیز کو چھوڑے نہیں وہاں پر. اس لیے ہمارے بولنے میں سننے میں شرک نہیں آنا چاہیے. سب چیزیں استعمال کرو, غیر بھی استعمال کرتا ہے, یقین کے ساتھ استعمال کرتا ہے, ہم بغیر یقین کے استعمال کریں گے, بغیر یقین کے استعمال کریں گے تو پھر خوف نہیں ہوگا آدمی کو. کھانا ہے نا, کھانا یہ جینے کا اسباب نہیں ہے, حیات کا اسباب کھانا نہیں ہے, اسباب نہیں ہے کھانے کا. کھانا سورہ اصحاب کہف کا جو قصہ اسی لیے بیان کرے اللہ تعالیٰ, 309 سال جو سلا کر اٹھائے ان کو. کھانا جینے کا اسباب نہیں ہے, خوف سے نکلنا ہے. پھر دجال آ کر بولے گا کہ کھانا ہونا ہے تو میرے کو خدا مانو, ہم انکار کریں گے, بغیر کھائے کے حیات پائیں گے, اللہ کے امر سے حیات پائیں گے. قیامت کے دن لوگ خبروں سے اٹھیں گے, 70 برس تک کھڑے رہیں گے, کتنے دام کھانے لگیں گے, ہے تذکرہ, خبر سے کھڑے ہوں گے, 70 برس تک کھڑے رہیں گے. نہیں لگتی کیا تام کھانے کی بھی وہاں پر کچھ نہیں, اللہ کے امر سے حیات پائیں گے. خبر میں بھی اللہ کے امر سے, حشر میں بھی, جنت میں بھی نعمتیں بے حساب ہے, بھوک نہیں پیاس نہیں. اور یہاں پر لگایا ہے تو یہ امتحان ہے کہ یقین نہ ہو. اس لیے بزرگوں دوستو, دعوت کی محنت اسی لیے ہے, اللہ کے راستے میں نکلو, نکلے بغیر ایمان نہیں بن سکتا. یہ ہماری بات نہیں, قرآن کی انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. سورہ عصر میں فرمایا خسارے سے نکل نہیں سکتے جب تک 4 کام نہیں کریں گے. ایمان لانا, عمل اختیار کرنا ہے, لوگوں کو ایمان پر لانا, عمل پر لانا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لوگوں کو کیسا یقین اسباب پر لانا, عمل پر لانا یقین کے ساتھ. 4 چیزیں جو کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں. اب ذمہ داری ہماری, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی, لا نبی من بعدی, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں بولے. اب دعوت کا کام کون کرنا, کس کے ذمہ ہوا, امت کے ذمہ ہوا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تعریف کرے امت کے ذمہ ہوا یہ کام. ہاتھا کانپ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہاتھا کانپ رہے تھے, جھنڈا تیار کرے ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ, میرے موت کی وجہ سے, میرے جانے کی وجہ سے دعوت کا کام ختم نہ ہو. کب آتے یہ ہاتھوں سے جھنڈا تیار کر کے دیے اسامہ کی جماعت چلے. کیا مطلب کہ نبی کے بعد کام بند نہیں ہونا ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ دعوت پر رکھے, نبوت پر نہیں. نبوت پر اگر ہدایت ہوتی تو قیامت تک نبی بھیجتے چلے جاتے ہیں. ہدایت دعوت پر ہے, اس لیے اللہ نبوت کا دروازہ بند کرے, دعوت کا کام چلائے. ابھی مسلمان سوچنے میں ہے ہمارے ذمے ہے کیا, بولے بہت پچھتائے گا, بہت پچھتائے گا. نبی کو کیسے پہچانے گا جب تک کام نہیں کرے گا, آسان ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. اس وقت حضرت جی فرما رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں وقت ہونے کے بعد نہیں نکل رہے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی میں چل رہے ہیں. اللہ کے رضا سے کام بنتے ہیں, اللہ کی ناراضگی سے کام بگڑ جاتے ہیں, حالات کا شکار ہو جاتا آدمی. آگے فرمایا اس کا حشر کعب بن مالک کا ہوتا. بولے لوگوں میں عزت نہیں, چین نہیں, سکون نہیں, برکت نہیں, پریشانی. دیکھو کس کے کھندے کو ہاتھ رکھو پریشانی سنا رہا, بیماریاں کے, خرچیاں کے, دکانوں کے, کھیتوں کے, کس کے کندھے کو ہاتھ رکھو مسائل ہی سنا رہا ہے. اور صحابہ اکرام فکر سب آخرت کی تھی, ان کو یہ چیزوں سے نکال دیا تھا اللہ تعالیٰ, یہ غموں سے نکال دیا تھا. جو آخرت کی فکر کرے گا, امت کی فکر کرے گا, اللہ اس کو دال روٹی کے غم سے نکال دیں گے.
جو امت کی فکر نہیں کرے گا اس کو اللہ دال روٹی کے غم میں لگا دیں گے، فخر و فاقی کا خوف سامنے رکھیں گے. بولے ابن آدم امت اگر کام نہیں کرے گی، کھانے کا خوف، غریبی کا ہمیشہ رہیں گا. شام ہوئی تو صبح ہوئی تو یہ چلیں گا. سارے باطل کے ٹوٹنے کا راستہ جو ہے دعوت ہے، کوئی دوسرا نہیں. اب پہلے سے بھی کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. امت کے مسائل کے لیے، حل کے لیے یہی ہے. اجی صحابہ کرام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتے ہم دوسرا کھول لینے کے واسطے، امت کی بھلائی کے واسطے، دوسرا سوچنے کے واسطے ان سے زیادہ سمجھدار ہو. نبی کی بات ان سے زیادہ سمجھنے والے ہمیں ہوتے ہیں. تو صرف یہ دعوت کا کام کرے ہم، دنیا خدموں میں لائے اللہ ان کیا. علاقے علاقے کے گورنر بن گئے، کھانے کو کھانا نہیں تھا کھلانے والے بن گئے، اور ہم سوچ رہے ہیں کیا کرے تو اچھا رہتا. نہیں، یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے. سب کے لیے یہی راستہ ہے. نجات کے لیے یہی راستہ ہے. خود کی نجات، امت کی نجات، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. بڑے بڑے اعمال کر لے، دعوت کا کام چھوڑ کے مدد نہیں آ سکتی. مارے گئے لوگ عبادت کر کے، تہجد کر کے بھی مارے گئے، دعوت کے کام میں نہیں تھے. دعوت کے کام میں نہیں تھے. 17 لاکھ ختم ہوئے. 17 لاکھ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بولے حضرت کتنے مسلمان مر گئے؟ 17 لاکھ. نہیں، ایک مسلمان بھی نہیں تھا. بولے دین کا کام چھوڑے تھے، ظلم پر آئے تھے، ظلم آ گیا تھا ان کے اندر. اللہ ان کا ایمان چھین کے عذاب لایا تھا. پہلے ایمان چھینے تھے، پھر عذاب لائے تھے. مسلمان اور اللہ کی مدد نہ ہو، ایک مسلمان مرا تو پوری دنیا ہل جاتی تھی. آج گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہا تو رحم نہیں ہے. کیوں؟ آسمانوں میں نہیں، رحم نہیں ہے. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. جو لوگوں کو رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. اب آپ سوچو لوگوں پر رحم کیا ہے؟ سب سے بڑا رحم ہے انسانوں کو جہنم سے بچائے، انسانوں کو اللہ سے جوڑے. ہمارے نبی کس کو بھی محتاج بنا کر نہیں گئے، امتی کو محتاج نہیں بنائے. یہ کام دیے ہیں، اعمال دیے ہیں. اس لیے ہر آدمی وقت لگانا ہے اللہ کے راستے میں. لگائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ 4 مہینے لگانا ہے. جتنے جلد سے جلد لگائیں گے اللہ اپنے فتنے دور کریں گے، حالات کو درست فرمائیں گے انشاءاللہ. بتائے میں ہمت کرے. 4 مہینے کے لیے بتائے. طاہر بھائی اللہ قبول کرے. شیخ شاہ ولی، اقبال حسین نالبند 5 مہینے کے لیے، بیرون کے لیے 5 مہینے کے لیے. بھائی شادی نام لکھے تھے ٹھہرے رہے. بھائی کوئی شادی اٹھنے کی فضا نہ کرے، اٹھنے والوں کو محبت سے بٹھائیں. بتائے بھائی 5 مہینے کے لیے بیرون کے لیے. ولی بادشاہ اللہ قبول کرے. ساتھی نام بتائیں. فاروق اللہ قبول کرے. کیا نام؟ عمران اللہ قبول کرے. اور بتائے بے ساتھی. اپنے حلقے سے، مسجد سے، جماعتیں بھی بتا سکتے ہیں. ساتھی ہمت کریں، ارادہ کریں، اللہ نکالتے ہیں. ہمت پر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اور بتائے بھی ساتھی بتائیں. اپنے حلقے سے جماعتیں بھی بتائیں. جو جماعتیں آج نکلنے والی ہیں، نقد ہے، وہ بھی بتائیں. 1 ہفتے کے بعد جانے والی ہیں وہ بھی بتائیں. چلے کی جماعت روزے حلقے سے اللہ قبول فرمائے. حلقے روزے سے چلے کی جماعت. اور حلقے والے بولے بھی جو جماعتیں آج نکلنے والی ہیں اللہ کے راستے میں، وہ بھی بتائیں. ہاں جماعت دکھائیں راجولی سے اللہ قبول کرے. 40 دن کے ہیں.
اور دوسرے حلقے والے بھی بولے بھائی نکلنے میں فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. ہمت کرے بھائی ساتھی، ہمت کرے، گھبرانا نہیں ہے، نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں. بڑا اونچا راستہ ہے، بڑی اونچی محنت ہے. ہمت کرے، بتائیں بھی حلقے والے بھی. ایک ہفتے کے بعد جماعتیں نکلنے والی ہیں وہ بھی بتائیں. ابھی نقد جماعتیں جا رہے ہیں وہ بھی بتائیں. ہمت کرے بھائی. اور دین کی بات سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے میں دور جانا ہے، قربانی دینا ہے. اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربانی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، محبت حاصل ہوتی ہے. کونٹون سے معذورین کی جماعت ہے، 40 دن کی. اللہ قبول فرمائے بھائی. سماعت معذورین حضرات کی ایک جماعت چھلے کی جا رہی ہے، ابھی مستورات کی آگر ہے. ہمت کرے بھائی ساتھی، ہمت کرے. نکلنے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے، بہت بڑی چیز ہے. حلقے والے بولے بھائی 4 شعبے کے دن نام لکھائے ہیں، ہر حلقے سے جماعتیں نکلنے والی ہیں، وہ بھی تازہ کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمت کرے بھائی انشاءاللہ. اس کے تعلیم حیات السادہ کس کی ہے؟ حیات السادہ کس کی ہے؟ حیات السادہ کون سا کس ہے بھائی؟ ہر ساتھی ارادہ کرے اللہ کے راستے میں چلیں گے، جلد سے جلد کریں گے بھائی انشاءاللہ. ساتھی قریب ہو جائیں اور سیرت کی کتاب پڑھی جائے گی، ساتھی قریب ہو جائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبو ذر رضي الله عنه: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. وأخرج أحمد والطبراني واللفظ له عن المطرف بن عبد الله رضي الله عنه كان يبلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث وكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديثك وكنت أشتهي لقاءك. قال لله تبارك وتعالى أبوك قد لقيتني فهات. فقلت حديثا بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله عز وجل.
ثم تلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت ومن؟ قال رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على آذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. ابی بکر رضی اللہ عنہما وهو يماز جارا له فقال لا تماز جارك فإن هذا يبقي ويذهب الناس. اکرام الرفیق الصالح وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاثنین من الصحابة بإکرام رباح بن ربيع رضی اللہ عنہ. اخرج الطبراني عن الرباح بن ربيع رضی اللہ عنہ قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد آتى كل ثلاثة منا بعيرا يركبه اثنان ويسوقه واحد من السحاري وننزل في الجبال فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي فقال لي أراك يا رباح ماشيا فقلت إنما نزلت الساعة وهذان صاحبا يا قد ركبا فمر بصاحبي فأنا أخا بعيرهما ونزلا عنه فلما انتهيت قال اركب صدر هذا البعير فلا تزال عليه حتى ترجع ونعتقب أنا وصاحبي. قلت لك ولما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكما رفيقا صالحا فأحسنا صحبته كذا في الكنز. عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا بڑا اکرام کرتے تھے اور احادیث معلوم کرنے کے لیے مسلسل متفکر رہتے تھے، کوشش میں لگے رہتے تھے. کوئی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس پہنچتی تو کس واسطے سے پہنچی ہے، درمیان میں کون کون صحابہ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی زبان مبارک سے بالراست جو سنے ہوتے ہیں ان سے ملنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. کب ملیں گے، کہاں ملیں گے. اور صحابی اگر مل جاتے کہیں بھی موقع سے تو فوری یاد کرتے کہ فلاں حدیث آپ سے نقل کی گئی ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، ذرا مجھے بالراست ملاقات ہو گئی، مجھے بھی سنائیے وہ حدیث. اس طرح احادیث کا راوی اول سے سننے کا شوق اور جذبہ صحابہ کی زندگیوں میں موجود تھا. اس حدیث میں بھی وہی ذکر ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کیے ہیں. اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور 3 آدمیوں کو ناپسند کرتا ہے. تو راوی حدیث جو ہیں مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی ایک مرتبہ. تو جا کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے بارے میں سنا ہوں کہ آپ کے پاس یہ حدیث پہنچی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالراست صحبت میں بیٹھ کر یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ سنے ہیں. میں چاہتا تھا، میری خواہش اور تمنا بہت دنوں سے یہ تھی کہ وہ اس حدیث کو پھر سے میں یاد کر لوں آپ سے، پھر سے میں آپ سے پوچھ کر ڈاؤٹس پورے دور کر لوں. انہوں نے پوچھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا حدیث پہنچی ہے، کون سی حدیث ہے وہ؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے آپ اس طرح نقل کیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مجھے پہنچی ہے کہ اللہ عز و جل 3 آدمیوں کو پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور 3 آدمیوں کو ناپسند فرماتے ہیں. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائی، ہرگز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ بات نقل نہیں کرتا. جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں وہی بات جو کا تمہارے کو سناؤں گا. کوئی غلط بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے میں آپ کو حدیث نہیں سناؤں گا. قال فرمانے لگے عبداللہ بن مطرف بن عبداللہ فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل، وہ 3 آدمی کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے
فرمانے لگے کہ رجل غزا فی سبیل اللہ صابرا محتسبا، پہلا وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے، اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے صبر کے ساتھ. جہاد کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو کچھ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بھوک پیاس ہوتی ہے، ان تمام مسائل پر صبر کرتے ہوئے محتسباً، ثواب کی نیت سے. اللہ کے راستے میں نکلنا ایک کام، دوسرا اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو کچھ مصائب آئے، تکلیفیں آئے، اس پر صبر کرنا، اور تیسری چیز جو ہے اللہ پر ثواب کی نیت رکھتے ہوئے قدم قدم پر مجھے اللہ نیکی دے گا، اللہ ثواب دے گا، اس جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے. فقاتل، یہاں تک کہ جنگ میں شامل ہوئے اور قتل و قتال میں جاری رہے، آگے بڑھے، یہاں تک کہ شہید بھی ہو گئے. قتل وانتم تجدونہ عندکم فی کتاب اللہ، جب وہ اللہ کے راستے میں جنگ میں شامل ہو کر، شریک ہو کر قتل کر دیے گئے، یعنی شہید ہو گئے، تو جن کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ان کی تعریف فرما رہا ہے. ان صفات کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور شہادت کا مقام اور درجہ پا لیتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اس طرح جنگ کرتے ہیں، اس طرح قتال میں صحابہ ایک دوسرے سے مربوط، ایک دوسرے سے مضبوط اور ایک دوسرے کی اس طرح مدد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی اس کی مثال قرآن میں دی گئی کہ کأنہم بنیان مرصوص، وہ مضبوط شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے تھے، شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح. اب ہم معمول یہ اینٹوں سے پتھروں سے دیوار بناتے ہیں، اس کے درمیان میں کچھ سیمنٹ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس قدر مضبوطی اس میں ہے. اگر ان پتھروں کے درمیان میں، ان چھوٹے چھوٹے چوروں کے درمیان میں شیشہ پگلا کر اس میں ڈال دیا جائے تو کتنی مضبوطی آ جائے گی اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا آپس میں اتحاد، آپس میں جوڑ، آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے ربط، ایک دوسرے سے تعلق اتنا مضبوط کہ شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار سے بھی زیادہ وہ مضبوط ہوتے تھے. تو یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ ہم وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھے اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے قتال میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ شہادت ان کو مل گئی. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال یوں دیتا ہے کہ وہ مضبوط دیوار کی طرح ہیں. قلت ومن قال رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر، دوسرا آدمی کون ہے، ان کے بارے میں بتلائیے. تو فرمانے لگے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا آدمی وہ ہے جس کا پڑوسی ان کو تکلیف دیتا ہے، جس طرح پڑوسی ان کو تکلیف دیتا ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینا چھوڑتا نہیں ہے، یہ صبر کرتے جا رہے ہیں، اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ان کے طرف سے اس آدمی سے بدلہ لے گا، ان کی زندگی ہی میں لے گا یا موت پر لے گا، زندگی میں بدلہ لے گا اس تکلیف دینے والے پڑوسی سے یا موت پر اس کی اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے، کیونکہ یہ اس تکلیف سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، ہر اس کی تکلیف کو جھیلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح صبر کرنے والے ظالم پڑوسی کے زیادتیوں پر صبر کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ پسند فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس ظالم سے بدلہ بھی لیتے ہیں، چاہے زندگی میں لے لیں بدلہ یا موت پر لے لیں. آگے ایک حدیث ہے کہ اپنے ساتھیوں کا اکرام کرنا چاہیے. جب اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، جہاد میں صحابہ نکلتے تھے تو ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، خاص طور سے بزرگوں کا، خاص طور سے نیک لوگوں کا. جماعت میں جو نیک صفت ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں اوقات کے، اورات کے، اعمال کے، قرآن کی تلاوت، ذکر، 24 گھنٹے کی زندگی جماعت میں جب وہ چلتے ہیں تو بڑے تقوی اور طہارت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ چلتے ہیں. تو جماعت میں جو شخصیت ایسی نیک ہوتی ہے، ایسے پابندی کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ جو جماعت میں وقت لگانے والے ہوتے ہیں، تو باقی تمام ساتھی مل کر ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، کھانے میں، پینے میں، سفر میں، چلتے پھرتے، قیام میں، ہر جگہ ان کا اکرام کرنا چاہیے. اکرام الرفیق الصالح، اپنے ساتھ رہنے والے نیک ساتھی کا اکرام کرنا چاہیے. وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو ساتھیوں کو وصیت فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بزرگ آدمی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بہت نیک ہیں تمہارے ساتھی، ان کا تم اکرام کرو.
وہ کیسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تمام صحابہ شامل تھے، شریک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں جتنے صحابہ تھے ان میں 3 کو جوڑی بنائے اور ایک اونٹ ان کو دیے. 3 آدمیوں میں ایک اونٹ، 2 آدمی سوار ہوں گے، ایک آدمی نکیل پکڑ کر چلتا رہے گا، باری باری جو ہے اتریں گے، پھر وہ دوسرا آدمی بیٹھ جائے گا، پھر 2 آدمی چلتے رہیں گے. تو صحابہ فرمانے لگے ہم کو بھی 3 آدمیوں کو ایک اونٹ ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہم 2 اس پر سوار تھے، صحرا میں یعنی جنگل میں بھی سوار ہوتے تھے، سڑکوں پر بھی سوار ہوتے تھے. پہاڑی علاقہ کہیں آ جاتا تو ہم اتر کر پیدل چلتے. پہاڑوں میں اس کو چلنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جانور کو تکلیف نہیں دینا، اس لیے تینوں کے تینوں اتر کر پہاڑوں میں پیدل چلتے تھے. ایسے ہی باری باری ایک کے بعد دیگر سوار ہو کر جانے لگے. ہم رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ 2 ساتھی تو پر اونٹ پر بیٹھ کر جا رہے ہیں اور یہ پیدل چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے آگے گزر رہے تھے. ان کو چلتا ہوا دیکھ کر پوچھے رباح کیا بات ہے، تم پیدل چل رہے ہیں، سواری پر نہیں بیٹھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں اترا، ہم باری باری جو ہے بدل کر بیٹھ رہے ہیں، ابھی میں اترا، ہمیں لے کر نکیل پکڑ کر لے کر چلتا ہوں، اونٹ کو چلاتے ہوئے جا رہا ہوں، یہ دونوں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. تو تھوڑی دور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس پہنچے جس پر 2 صحابی بیٹھ کر جا رہے تھے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو اکراماً اونٹ کو روک دیے اور اونٹ کو بٹھا دیے زمین پر اور اوپر سے نیچے اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، ملاقات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرمائے دیکھو تمہارے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کا اکرام کرو، ان کو آخر تک بٹھائے رکھو سواری پر، نیچے مت اتارو ان کو. یہ سن کر جو ہے آگے آ کر رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں ساتھی آ کر درخواست کرنے لگے کہ آپ اونٹ میں سامنے کے حصے میں بیٹھ جائیے، اونٹ میں سامنے کی جو سیٹ ہے اس میں آپ بیٹھ جائیے، پیچھے ہم لوگ بیٹھ جائیں گے، باری باری ہم پیچھے بدلتے رہیں گے، آپ اسی طرح بیٹھے رہنا گھر واپس ہونے تک، پورا سفر مکمل ختم ہونے تک آپ سامنے کی سیٹ آپ کو ریزرو ہے. ایسا کیوں؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی اترتا رہوں گا چڑھتا رہوں گا. تو نہیں، ہماری درخواست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اِنَّ لَكُمَا رَفِيقًا صَالِحًا فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ، تمہارے ساتھ جو ساتھی ہیں رباح بن ربیع یہ بہت نیک صفت ہے، بہت نیک آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو تم ان کا اکرام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہوا ہے، حضور کا فرمان اور حضور کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے. چنانچہ ہم دونوں کی طرف سے آپ کی درخواست ہے کہ آپ سامنے کی سیٹ پر آخر تک بیٹھے رہے واپس لوٹنے تک، پیچھے کی سیٹ میں ہم باری باری بدلتے رہیں گے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم فرمائے ہیں، جو ہدایات فرمائے ہیں، اپنے بزرگ ساتھیوں کا، نیک ساتھیوں کا، متقی پرہیزگار اپنے ساتھ جماعت میں رہنے والوں کا خیال کرنا چاہیے. ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر مقام پر ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی دعائیں لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے، اخلاق حمیدہ اور اخلاق کریمہ سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته ولا دينا إلا عديته ولا مريضا إلا شفيته. يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما، خیر و برکت کے فیصلے فرما.
اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما. اے اللہ جو ساتھی ارادے کر چکے ہیں اے اللہ نکلنے کے عزائم کیے ہیں اے اللہ ان سب کا نکلنا آسان فرما. اے اللہ ہم سب کو نکلنے کی شکلیں اور صورتیں نصیب فرما. ہم میں سے ہر ایک کو تیرے راہ کے لیے قبول فرما. اے اللہ جو جماعتیں چلت پھرت کر رہی ہیں اے اللہ ان کے فکروں سے ان کی محنتوں سے ان کی قربانیوں سے ہدایت کو عام فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہدایت کے عمومی ہوائیں چلا دے. اے اللہ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت اے اللہ یہ نبیوں والی محنت اے اللہ جو اس امت کے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے اے اللہ اس کو صحیح سنبھالنے کی توفیق عطا فرما, صحیح اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ جانی مالی قربانیوں کے ساتھ ہم کو اس میں لگنا نصیب فرما. آخری دم آخری سانس تک اے اللہ اس میں لگائے رکھ. اے اللہ سنت کے ساتھ سیرت کے ساتھ اے اللہ قرآن حدیث کی احکامات کی روشنی میں دعوت کی اس عظیم محنت کو لے کر چلنے والے بنا دے. ہر مقام میں اے اللہ آگے بڑھ کر اس محنت میں حصہ لینا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ اس میں کوتاہی کرنے سے حفاظت فرما, اس میں غفلت کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ اس میں سستی کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اے اللہ بے اصولی کی وجہ سے اے اللہ کام کا کوئی نقصان نہ ہو. اے اللہ کام کرنے والے ساتھیوں میں آپس میں محبت عطا فرما, آپس میں جوڑ عطا فرما, آپس میں ملاپ عطا فرما. اے اللہ مضبوط اے اللہ بنیاد مرصوص کی جیسی قوت سارے ساتھیوں میں نصیب فرما. مضبوط سیسا پگھلائی دیوار کی طرح ہم سب کو بنا دے, ایک دوسرے کا ممید بنا دے, ایک دوسرے کا نصرت کرنے والا بنا دے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنا دے, ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بنا دے, ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے بنا دے. اے اللہ ساتھیوں کی محبت کو ہمارے قلوب میں ڈال دے. اے اللہ محبت کے اے اللہ اس محبت کو ساری دنیا میں عام فرما دے. ایک ایک فرد کے پاس پہنچ کر اس کو اللہ اس کے سامنے اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے والے بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی قربانیوں کو بتا کر اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. صحیح اصولوں کے ساتھ فکروں کے ساتھ اے اللہ محنت کرنے والے بنا دے. اے اللہ اطاعت والی صفات ہمارے اندر عطا فرما. اے اللہ تیری اطاعت کرنے والے بنا دے, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنا دے. اے اللہ تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں داخل فرما دے. اے اللہ کامل محبت ہمارے قلوب میں عطا فرما دے. اے اللہ شریعت سے محبت عطا فرما, اسلام سے محبت عطا فرما, ایمان کی حرارت ہمارے قلوب میں عطا فرما. اے اللہ ایمان میں تازگی عطا فرما. ہم سب کو اس کمزور ایمان سے کامل ایمان ہمیں عطا فرما دے. اس کمزور ایمان کو کامل ایمان میں اے اللہ تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما, سلامتی کا معاملہ فرما, خیر و برکت کے فیصلے فرما. اے اللہ جو وہ کرنے کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں جن کا ہم پر حق ہے ان سب کے جائز مراد و مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ جو جوڑ طے ہوا ہے پورے ضلع بھر کا اے اللہ اس جوڑ کے لیے ابھی سے 4-4 مہینے کی جماعتیں نکالنا تشکیلیں کرنا آسان فرما. اس کے عزائم کو پورا کرنا نصیب فرما. اے اللہ اس کے انتظامات کو تو یہ آسان فرما دے. اے اللہ علماء کا, مدارس کے طلباء کا, اے اللہ بالغ طلباء کا جوڑ بھی نندیال میں طے ہوا ہے. سارے ضلع کے مدارس کے اساتذہ کرام کو اپنے اپنے طلباء کے ساتھ 2 تاریخ کے نندیال میں ہونے والے مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے جوڑ کو بھی کامیابی عطا فرما. اس کے لیے ہم سب کو مل کر محنتیں کوششیں کرنا آسان فرما. تاری رکاوٹوں کو دور فرما, ہر قسم کے اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. عرضی سماوی تمام آفات و بلیات سے حفاظت فرما. اے اللہ آج تک جو کام ہوا ہے تیرے کرنے سے ہوا ہے, آج ساری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ تیرے کرم سے تیرے کرنے سے ہو رہا ہے. آئندہ قیامت تک جتنا کام ہوگا وہ تیرے کرنے سے ہوگا. سبب اور ذریعے کے طور پر ہم سب کو جانی مالی قربانیوں کے ساتھ تیرے راہ میں نکلنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ تمام کے جائز مراد و مقاصد کو پورا فرما. ہماری اس دعا کو سرکار مدینہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وآل بيته وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.